کی روح کیا ہے اور دین اپنے ماننے والوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے، دین کیا کہتا ہے کہ ولیوں کے بارے میں عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، نبیوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنا چاہیے، خدا کے ساتھ بندے کا کیا رشتہ ہونا چاہیے، ادب کی حیثیت کیا ہے، تعظیم کی حیثیت کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، بزرگوں کی یادگاروں کی اہمیت کیا ہے، یہ سارا سسٹم، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارکان حج کے پردے میں رکھ دیے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ حج کرے اور پوری دین کی پوری روح سمجھ کے آ جائے۔ ایک حاجی احرام باندھتا ہے، احرام باندھ کے سب سے پہلے مکہ شریف پہنچا۔ جانتے ہیں آپ مکہ شریف میں جانے کے بعد حاجی سب سے پہلے کرتا کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک پتھر ہے کونے پہ لگا ہوا، اسی پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر چومتا ہے اور پھر طواف کی نیت کرتا ہے۔ میں بھی گیا تھا سن 2008 میں، اور کمال یہ ہے اسد صاحب کہ 7 مرتبہ چکر لگایا جاتا ہے اور 8 مرتبہ یعنی چومنا ہے 8 مرتبہ اور چکر لگانا ہے 7 مرتبہ۔ میں بھی گیا تھا تو بڑا پریشان کہ مولا یہ تو بہار ویشالی مظفر پور ہندوستان میں چوم چاٹ چلتا ہے، تیرے گھر میں بھی چوم چاٹ چلتا ہے؟ تیرے گھر میں یہ تو توحید کا مرکز ہے، ہم تو ہندوستانی مسلمان ہیں، بعد میں اسلام آیا ہے، یہاں تو بدعتوں کی خرافات اور بدعتوں کا الزام لگایا جاتا ہے ہم پر، تو چلیے یہاں مان لیتے ہیں چومنا چاٹنا یہ بات کی پیداوار ہے، لوگوں نے کر لیا، مگر مولا یہ تو کعبہ تیرے ابراہیم کا بنایا ہوا ہے، توحید کا پہلا گھر ہے جہاں سے توحید کا سبق چلا تھا، تیرے گھر میں بھی چوم چاٹ ہو رہا ہے۔ اسی فکر میں پریشان تھا، خیالوں میں حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر جب مدینہ شریف سے آئے تھے مکہ شریف حج کرنے تو وہ حضرت حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا یا حجر انک لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود تو پتھر ہے، پتھر تجھے چوم کے ہوگا کیا، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، مگر عمر تجھے چومے گا، اس لیے چومے گا کہ میری نظروں نے دیکھا ہے کہ میرے سرکار نے خود کو چوما ہے، اس لیے چوما تاکہ عمر کے ہونٹ بھی وہاں پڑ جائے اور عمر کا مقدر جاگ جائے۔ چلیے بھائی چوم چاٹ کا ایک سبق تو ملا ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی چوم چاٹ چلتا ہے۔ اب ہم نے طواف بھی کر لیا، طواف کرنے کے بعد چاہا کہ مسعی کی طرف نکل جاؤں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کروں، تو شریعت نے حکم دیا حاجی صاحب ذرا ٹھہریے ٹھہریے، ایک پتھر تو چوما ہے، ایک اور پتھر ہے وہاں نماز پڑھیے، وہاں سجدہ کیجئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ، نماز گاہ بناؤ، مصلی بناؤ۔ میں نے کہا پروردگار تیرے دین کا نظام ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے، وہاں پتھر چموا رہا تھا، کیا یہاں پتھر کا سجدہ کروائے؟ وہاں پتھر چموایا، یہاں پتھر کا سجدہ؟ جواب ملا میرے بندے پتھر کا سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ تو خدا کا ہوگا، احترام ابراہیم کا ہوگا، تعظیم ابراہیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت گرامی یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ چومنا عبادت نہیں ہے، چومنا تعظیم ہے، چومنا محبت کی علامت ہے۔ حضرت علامہ سید محمد ہاشمی صاحب کشوچوی فرماتے ہیں کہ یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب جنتی حجر چوما جا سکتا ہے تو جنتی بشر چوما واہ 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 کیوں نہیں ہے؟ چلیے بھائی میں نے وہاں نماز پڑھ لی۔ جانتے ہیں مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے۔ میلاد سے بھاگنے والے اور میلاد کا انکار کرنے والے خانہ کعبہ کے صحن میں بھی میلاد سے چھٹکارا نہیں ہے، وہاں بھی میلاد سے چھٹکارا نہیں ہے۔ جانتے ہیں بہت پتھر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کو فتح فرمایا
مکہ شریف کو فتح فرمایا تو سارے پتھر نکال کر پھینک دیے گئے، سارے پتھر نکال کے باہر کر دیا گئے، مگر یہ پتھر بچا رہا اور یہ پتھر قیامت تک باقی رہے گا۔ میں نے پوچھا ارے پتھر تیرے اندر کیا خوبی تھی کہ سارے پتھر تو نکال کے باہر کر دیے گئے، تم یہاں کیوں ٹھہرے رہے؟ کہا جو معلوم ہے تجھے میں کون پتھر ہوں؟ جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں انہوں نے عرض کیا مولا میں نے تیرا گھر بنا لیا ہے، اب مزدوری چاہیے، اب مزدوری چاہیے۔ جواب ملا میرے خلیل مزدوری میں کیا لینا چاہتے ہو؟ عرض کیا مولا وہ جو تیرا آخری پیغمبر آنے والا ہے اس پیغمبر کو میری نسل میں پیدا فرما دے۔ کہتے ہیں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کی بیعت کی دعا مانگی تھی خدا سے، وہ یہی پتھر تھا، گویا میلاد مصطفیٰ کی یادگار ہے، اس لیے اللہ نے قیامت کے لیے محفوظ کر دیا۔ میلاد سے بھاگنے والے خانہ کعبہ میں بھی میلاد تیرا پیچھا کر۔ واہ 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 سبحان حضرات گرامی اور برادران ملت اسلامیہ، چلیے بھائی ہم نے نماز وہاں پڑھ لی، اب سوچا کہ چلو صفا مروہ پہ سعی کروں، کہا ٹھہریے حاجی صاحب ذرا پانی تو پی لیجیے۔ کیا بات ہے، زمزم کا پانی دیکھا کہ جناب کفیل انور صاحب کھڑے کھڑے مطاف میں زمزم کا پانی پی رہے ہیں۔ میں نے کہا کفیل انور صاحب آپ شریف نقیب ہیں، اچھے عالم ہیں، وہاں پیتے تھے تو بیٹھ کے پانی پیتے تھے، خدا کے گھر میں اتنی بڑی بے ادبی کہ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں۔ کہا مولانا یہ عام پانی نہیں ہے، یہ زمزم کا پانی ہے۔ میں نے کہا زمزم ہی کا پانی صحیح ہے تو پانی پانی زمزم کا ہے تو پانی کا، ہاں ہاں پانی تو ہے مگر یہ وہ پانی نہیں ہے جو ابابکر پور کے کنویں سے نکلا ہوا ہے، یہ وہ پانی ہے جو اسماعیل کے تلوے سے نکلا ہوا ہے۔ کھڑا ہو کے اس لیے پیتا ہو تاکہ پانی کا ادب ظاہر ہو جائے کہ عام پانی نہیں ہے، تلوے ناد اسماعیل سے نکلا ہوا پانی۔ واہ 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 بھائی، چلیے بھائی میں نے یہ بھی کر لیا ہے۔ اب چلا صفا مروہ کے درمیان، وہاں دوڑا دوڑی دیکھا کہ حاجی صاحب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حاجی صاحب کاہے تو دوڑا دوڑی کرتے ہو؟ کہا حاجرہ دوڑی تھی، حاجرہ دوڑی تھی۔ میں نے کہا حاجرہ تو عبادت کے لیے نہیں دوڑی تھی، پانی کی تلاش میں تھی، پانی کے لیے دوڑی تھی۔ آپ تو عبادت کی نیت سے، آپ کو پانی کی کون سی ضرورت ہے؟ جواب ملا ہاں ہاں پانی کی ضرورت تو نہیں ہے مگر یہ جگہ وہی ہے جہاں حاجرہ کا قدم پڑا ہوا ہے، میں اس لیے دوڑتا ہوں کہ قدم حاجرہ کی برکتیں کی چھینٹیں مل جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا حضرت ابراہیم کون ہے؟ حضرت اسماعیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر ہے، اسماعیل اللہ کے نبی ہے، حاجرہ کون ہے؟ اللہ کی ولیہ ہے۔ پتا چلا کہ حج نبیوں کا بھی ادب سکھاتا ہے اور حج ولیوں کا بھی۔ نعرہ تکبیر، برادران اسلامیہ، بزرگوں کی یادگاروں کا مینا بازار وہی لگا ہوا ہے، وہی لگا۔ اگر یادگاروں کا باقی رکھنا جائز نہ ہوتا تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی یادگاروں کا مینا بازار کہاں سجا رکھا ہے؟ عزیزو دوستو یہ صحیح ہے، مکہ کل بھی ہدایت کا مرکز تھا، آج بھی ہدایت کا مرکز ہے، قیامت تک ہدایت کا مرکز رہے گا۔ چلیے بھائی ہم نے یہاں عرفات میں بھی وقوف کر لیا، مزدلفہ میں بھی ٹھہر لیا، مینا میں بھی 3 دن ہم نے حاضری لگا لیا ہے۔ اب چلیے مدینہ شریف، اب چلیے مدینہ شریف، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، رگے گل کی جب تازگی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں سارے مدینہ۔ جب میں مدینہ پہنچا تو دیکھا جہاں سرکار ہے وہی جنت ہے،
जहाँ सरकार है बगल में जन्नत पड़ी हुई है, रियाजुल जन्ना। अल्लामा अली कारी कहते हैं ये तशबीही जन्नत नहीं है, ये तमसीली जन्नत नहीं है, ये ओरिजिनल जन्नत है। अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए जन्नत का इतना हिस्सा दुनिया में उतार दिया है या इतने हिस्से को जन्नत का हिस्सा बना दिया है, क़यामत के दिन ये हिस्सा जन्नत में मिला दिया जाए। मैंने देखा जहाँ सरकार है वही जन्नत भी है। मैंने कहा अरे जन्नत तू भी सुन्नी है क्या? वो भी सुन्नी बरेलवी अशरफी रजवी कादरी तेरी बरकाती हो क्या? क्या हुआ? अरे ये तो अबा बकरपुर के लोग कहते थे कि जन्नत में जाना है तो सरकार से रिश्ता जोड़े रहो, सरकार ही के जरिया जन्नत मिलेगी। और जब मैंने देखा मदीना शरीफ पहुंचा तो देखा जहाँ सरकार है वही तो भी सुन्नी है क्या? अल्लाह ने अपने नबी का रोजा मक्का शरीफ में नहीं बनवाया, मदीना शरीफ में बनवाया ताकि लोग मदीना शरीफ सरकार के रोजा पर आए तो उन्हीं की नीयत से आए। अगर मक्का शरीफ में सरकार का रोजा होता तो लोग कहते अरे तवाफ तो करना ही था, बगल में सरकार का रोजा था, हाजिरी दे ली, वहाँ तो जाना ही था, बगल में सरकार का रोजा था, हाजिरी दे ली। 400 किलोमीटर की दूरी पर इसीलिए रखा ताकि जो कोई आए महबूब की नीयत से आए, यहाँ इन्हीं के लिए आए। हज का कोई रुख मदीना शरीफ में नहीं रखा गया है इसीलिए ताकि खैरो शर की जांच हो जाए। लोग कहते हैं आओ तो मस्जिद की नीयत से आओ, मस्जिद की नीयत से नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ने की नीयत से आओ, मस्जिद में नमाज पढ़ने की नीयत से आओ। फी तुग़यानिहिम यामहून, क़यामत तक इसी तरह कुफ्र और दलालत में भटकते रहेंगे। अरे भाइयों मदीना शरीफ जाओ तो ना मस्जिद नबी की नीयत से जाओ, बल्कि मैं कहता हूँ हज करने भी जाओ तो हज की नीयत से नहीं, सरकार के रोजा पर हाजिरी की नीयत से जाओ। उसके दुकान हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिर इस बात पर। कैसे बेमुरव्वत हो, काबा की अजमत जिसके सदके बहाल हुई, मक्का को जिसके सदके में वजाहत मिली, अजमत मिली है, उस पैगंबर से कट कर तुम हाय ये कर रहे हो वो कर रहे हो। सरकार फरमाते हैं मन हज्जा वलम यजुरनी वक़द जबानी, जो हज करे और मेरे रौजा की जियारत न करे वो बड़ा बेमुरव्वत है, वो बड़ा बेमुरव्वत है, जालिम है। आंख में दीदा में पानी नहीं है कि काबा तो पहले भी था मगर जुओं का अड्डा था, काबा तो पहले भी था बुराइयों का मरकज बना हुआ था, आज वो तौहीद का मरकज है और नेकियों का मरकज है, वो सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सरकार का मदीना है। हजरत मालिक वहीं के रहने वाले और हजरत इमाम मालिक खलीफा अबू जाफर मंसूर, हजरत इमाम मालिक से पूछा कि हजरत मैंने तो सरकार के दरबार में दरूद सलाम का नजराना पेश कर लिया है, अब मुझको दुआ करनी है। और हुजूर का रौजा और काबा दोनों अपोजिट है, इधर रौजा और इधर काबा शरीफ। अगर रुख इधर किया जाए तो काबा पीछे पड़ता है और रुख काबा की तरफ किया जाए तो रौजा पीछे पड़ता है। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अब दुआ का वक्त आया है, मैं दुआ में अपना रुख किधर करूँ, मैं दुआ में अपना रुख किधर करूं? हजरत इमाम मालिक का फतवा सुनिए, ये बरेली का फतवा नहीं है, मौलाना अहमद रजा साहब का, अल्लाह 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 इमाम मालिक का है। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया खलीफा लेमा तुसर्रिफ वजहक हो, इनसे अपना चेहरा क्यों फेरते हो? सरकार से इनसे अपना चेहरा क्यों फेरते हो? वह हुआ वसीलतों का
وہ وسیلۃ ابی کا آدم، جبکہ یہ تمہارے بھی وسیلہ ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم کے بھی وسیلہ ہے۔ حضرت گرامی، اس لیے چہرہ کرنا ہے تو سرکار کے روضہ کی طرف